الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال کچھ کارآمد باتیں کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے. دوسرا عشرہ جاری ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے پہلا عشرہ کیسا گزارا ہے. اب آگے دو عشرے اور باقی ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارا جائے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں نے ایسی ترتیب بنا لی ہے کہ عام طور سے اسی مہینہ کے اندر زکوٰۃ جیسا عام خریدا ادا کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ رمضان کے اندر ہر فرد کا ثواب 70 فرد کے برابر ملتا ہے. اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے 70 فرد کے ثواب کی امید میں. لہذا مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دی جائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے 70 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے. پہلے ہی پارے سے زکوٰۃ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. کہیں فرمایا اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. کہیں فرمایا اقاموا الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق کا پھر ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأُوحَيْنَا إِلَيْكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ مریم میں اللہ رب العزت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسی سورہ مریم میں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں
اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زکات کا تذکرہ کیا. الغرض متعدد جگہوں پہ اللہ رب العزت نے زکات کا تذکرہ کیا ہے. اسلام کی بنیاد ان 5 ارکان پر ہے. ان میں سے ایک اہم رکن زکات ہے. صاحب نصاب پر زکات کا ادا کرنا فرض ہے. زکات کا انکار کرنے والا کافر ہے. اگر زکات واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکات ادا نہیں کرتا ہے تو مرتکب گناہ کبیرہ ہے. ایسا شخص فاسق ہے. زکات کے ادا کرنے کے فوائد دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ کے اندر زکات خیرات کے 4 فوائد ذکر فرمائے. پہلا فائدہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ زکات ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص زکات ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ واسعہ کے اندر مسلم شریف سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا تھا. سفر کے دوران اچانک ایک آواز آئی جو باطن سے نکل کر آ رہی تھی اور یہ آواز تھی کہ فلاں باغ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو, فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. اتنے میں بادل کا ایک ٹکڑا پھٹا اور اس میں سے بارش نازل ہوئی. ریتیلا علاقہ تھا, وہاں پہ بارش ہوئی اور بارش کا پانی نالی کے دوارا چل پڑا. جس شخص نے آواز سنی تھی وہ پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب آگے جا کر دیکھتا ہے کہ پانی ایک شخص کے باغ کی طرف چلا اور باغ والا پھاوڑے سے پانی کے رخ کو اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے. جس شخص نے آواز سنی تھی اس نے باغ والے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو جب اس شخص نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سنا. پھر اس شخص نے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے پورا ماجرا بتایا کہ میں آ رہا تھا تو میں نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو اور میں پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور وہ پانی مجھے تیرے پاس تک لے آیا. پھر اس شخص نے پوچھا آخر وہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پہ اللہ رب العزت والجلال نے خاص تمہارے لیے تمہارا نام لے کر بادل کو روک دیا اور پانی برسایا؟ تو اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, بس میرا اتنا عمل ہے کہ جب باغ کی پیداوار نکلتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور ایک حصہ میں کھاتا ہوں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور تیسرا حصہ پھر دوبارہ باغ میں لگاتا ہوں. تو شخص کا بس کرو یہی بات ہے کہ تم ایک حصہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے غریبوں میں خرچ کرتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص تمہارے لیے بارش کرنا بھی چاہتا ہے. جب آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے, زکات ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے مال میں اس طریقے سے برکت نازل کی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کے
کہ برکت نازل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ زکات ادا کرتا ہے اس کے اوپر رحمت خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع غیظۃ السوء، یہ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تیسرا فائدہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بخل و حرص کی وجہ سے آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، زکات ادا کرنے کی وجہ سے بندہ اس عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو زمین کے احوال کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زکات ادا کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو عوض عطا کیجیے، اس کے مال کو اور بڑھا دیجیے۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روکے رکھے رکھتا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ یہ چار فوائد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں جو زکات ادا کرنے والے کو ملتے ہیں۔ زکات کس شخص پر فرض ہے؟ فقہاء کرام نے کچھ شرائط بیان کیے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ بندہ آزاد ہو، لہذا غلام کے اوپر زکات فرض نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم سے زکات کا مطالبہ نہیں کیا جائے۔ تیسری شرط یہ کہ بندہ بالغ ہو، لہذا نابالغ کے اوپر زکات فرض نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ سمجھدار ہو، عاقل ہو، لہذا ایسا شخص جس کا پاگل پن مسلسل رہتا ہے اس کے اوپر زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم چاندی ہے، تولے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے، موجودہ اوزان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے۔ سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال ہے اور تولہ کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ہے، اور موجودہ گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص چاندی کے نصاب کا مالک ہے، سونے کے نصاب کا مالک ہے، اس کو اوپر زکات فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے۔ زکات کب فرض ہوتی ہے؟ زکات کی ادائیگی کب فرض ہوتی ہے؟ جب نصاب کے اوپر پورا سال گزر جائے، اب زکات ادا کرنی فرض ہے۔ اصل نصاب کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہے، یا اس کے برابر روپیہ ہے، یا اس کے برابر مال تجارت ہے، شروع سال میں یہ مالک ہے، 20 سال میں بڑھ گیا، اس سے زائد ہو گیا، جب سال پورا ہوا اور زائد ہو گیا تو سارے مال کے اوپر زکات فرض ہے۔
پورے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نصاب کے بقدر جو مال ہے اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب سال پورا ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ بندے کے پاس کتنا بیلنس ہے، سارے بیلنس کی زکات ادا کرنی ضروری ہے۔ ایک بندہ ہے کہ ابتدائی سال میں وہ نصاب کا مالک ہے، 20 سال میں نصاب گھٹ گیا، جب سال پورا ہوا پھر نصاب کا مالک ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے، بیچ میں گھٹنے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی کے پاس سونے کا نصاب سونا ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں ہے، چاندی ہے نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن جب دونوں کی رقم ملائی جاتی ہے، دونوں کی رقم نکالی جاتی ہے تو رقم اتنی بن جاتی ہے جس سے آدمی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے بندے کے اوپر زکات فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، ساتھ میں پیسہ ہے، لیکن جب دونوں کو ملایا جائے تو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکات فرض ہے۔ ابھی یہ بات بتلائی گئی کہ سال پورا ہونے کے بعد زکات فرض ہوتی ہے، تو سال کا شمار کرنے میں جنوری فروری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو سال محرم سفر سے چلتا ہے اس سال کا اعتبار ہے۔ عام طور سے کاروباری حضرات مارچ میں اپنا حساب کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے زکات نکالتے ہیں، مارچ سے کوئی مطلب نہیں ہے، محرم سفر کے اعتبار سے جو مہینہ چلتا ہے اسی کا اعتبار ہے، لہذا جس تاریخ میں یہ صاحب نصاب ہوا ہے اگلے سال پھر اسی تاریخ میں وہ بندہ زکات اس بندے کے اوپر زکات ادا کرنی فرض ہوگی۔ کتنی زکات ادا کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مال عطا کیا ہے، اس مال کا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو کہہ دیتا کہ سارے مال اللہ میری راہ میں خرچ کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے کہا کماؤ اور خوب کماؤ، کھاؤ اور خوب کھاؤ، جی بھر کے استعمال کرو، جی بھر کے کھاؤ، جب سال پورا ہو جائے تو دیکھو نصاب کے مالک ہو یا نہیں ہو، اگر تم نصاب کے مالک ہو تو اب یہ نہیں کہا کہ سارا دے دو، بلکہ یہ کہا تو اس میں سے 40واں حصہ 2.5% دے دو۔ وہ بھی کس کو دینا ہے؟ تو خود من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم، امیروں سے لینا ہے، غریبوں سے دینا ہے۔ کن کن لوگوں کو زکات ادا کی جا سکتی ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ نمبر 1، ایسا شخص جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، نصاب سے کم مالک ہے، ایسے شخص کو زکات دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مسکین، ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی حکومت کی طرف سے جو قائمین زکات وصول کرنے کے لیے مقرر ہے ان کو بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے غلام ہے اس کی آزادی کے لیے بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ مسافر ہے، حالت سفر میں ضرورت مند ہو گیا، حالانکہ گھر میں اس کے پاس پیسے ہیں، وہ مالدار آدمی ہے، سفر میں ہے، ضرورت مند ہو گیا اور کوئی ایسی سبیل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ پیسے منگا سکے، تو ایسے بندوں کو زکات ادا کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زکات ادا کرنے میں دوہرا اجر ملتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ۔ آدمی اگر عام مسکینوں کو صدقہ خیرات کرتا ہے، زکات دیتا ہے، تو اسے محض
صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم، اور آدمی اگر اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اس نتان ہے اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے رشتہ داری جوڑنے کا، اسے ڈبل اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مدارس جن کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جو دین کے قلعے ہیں، جن کی وجہ سے آج دین کی بقا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں علماء اور حفاظ دستیاب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مسائل بتلانے والے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر یہ مسائل، اگر یہ مدارس نہ ہو، پھر نہ ہمیں کوئی مسئلہ بتانے والا ملے گا، نہ کوئی نماز پڑھانے والا ملے گا، اور نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ملے گا۔ یہ سب دین ہے مدارس کی۔ تو اگر کوئی مدارس پہ زکات ادا کرتا ہے، اسے بھی ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرے دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا اسے اجر ملتا ہے۔ فتح عالمگیری میں لکھا ہے التصدق علی العالم الفقیر افضل من الجاہل الفقیر، اگر کوئی بندہ عالم فقیر ضرورت مند کو صدقہ کرتا ہے تو یہ افضل ہے بنسبت غیر عالم کو صدقہ کرنے سے۔ بہرحال مسائل بہت زیادہ ہیں، اس مختصر وقت میں سارے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اگر زکات فرض ہونے کے باوجود کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکات ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ مال جو اس نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا اس کو پگھلایا جائے گا، اس کی سلاخیں بنائی جائیں گی اور پھر اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس مال کی دولت عطا کی ہے ولم یؤت زکات، اور پھر وہ زکات ادا نہیں کرتا، مسل له مال یوم القیامۃ شجاع نقرا، اس کے اسی مال کو کلگنج صاحب کی شکل دے دی جائے گی اور ایسا صاف ہوگا کہ اس کی زہرناکی کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ 2 نقطے ہوں گے، سیطبقہ یوم القیامہ، پھر وہی صاف اس کے گردن میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بالعزتین کی عشقتہ، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور اس کو چیر دے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور اس کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، لے آج اپنے کیے کی سزا چکھ۔ تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت زکات ادا کرنے کے فوائد ادا کرتے ہیں اور آخرت میں جو ثواب اور اجر ملتا ہے وہ تو ملے گا ہی، اور اگر کوئی زکات ادا نہیں کرے گا تو دنیا میں اللہ رب العزت سزا دیں گے اور آخرت میں بھی اسے سزا سے بچا ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔